الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بے ضرور کر لیا کیجیے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار وغیرہ شرعاً ممنوع ہے، منع ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نویت سنت الاعتکاف، اگر عربی یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیں، اپنی مادری زبان میں کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ زبان سے کہہ لینا افضل ہے کہ نیت یہ دل کے ابھار کا نام ہے، زبان سے کہہ لے تو افضل ہے۔ اگر دلی میں نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں تو آپ معتکف ہو جائیں گے، اور ضمناً کھانا پینا سونا وغیرہ یہ جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد میں آنے جانے کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں تو سیدھا پاؤں داخل مسجد کریں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا دروازہ کھولنے کی دعا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل مسجد کرنا چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ جب جوتا اتاریں تو اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے سے باہر نکالنا چاہیے۔ اب اس میں سیدھا پاؤں داخل مسجد کرنا ہے، لیکن جوتا چونکہ اتارنا ہے تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا ہے۔ تو بسا اوقات الٹا پاؤں باہر نکالنے میں مسجد میں یا تو الٹا پاؤں رہ جاتا ہے، یا سیدھا پاؤں داخل کرنے کے لیے مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں جوتے سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس کا اگر غور کریں گے، نیت اچھی بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان سنتوں پر عمل کرنے کا بھی موقع نصیب ہو جائے گا کہ مسجد کے باہر جیسے آئے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کریں، نیت کریں کہ میں سنت پر عمل، سنت کے مطابق جوتے، یعنی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جوتے اتاروں گا، اور جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گا۔ اب جب یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ عموماً عادتاً جوتے اتارنا، ابلے سیدھا پاؤں آپ نے داخل کیا جوتے میں یا الٹا پاؤں پہلے باہر نکالا، عادتاً کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو عبادت پر ہے۔ اگر عادت محض عادت بنا لی تو نہیں، کچھ دیر کے لیے رکیے اور نیت کیجیے۔ یہ لمحوں میں ہوتا ہے، جن کو نیت کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ سارے عمر لمحوں میں ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے نیت کر لی کہ میں سنت کے مطابق جوتے اتاروں، اب الٹا پاؤں پہلے باہر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر مسجد میں داخل کر دیجئے، اور جب باہر نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالنا چاہیے، اور پہنتے وقت سیدھا پاؤں پہلے داخل جوتا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ہی کر لے کہ جوتے جیسے باہر رکھتے ہیں تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں جوتوں میں داخل کیجئے، پھر سیدھا پاؤں جوتوں میں پھر الٹا پاؤں جوتوں میں داخل کر کے چل پڑیے۔ بظاہر دیکھنے کو یہ عمل
پر کرنے والے کلام کر سکتے ہیں، لیکن ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کا دعویٰ کرنے والا، کیا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا نہیں کرے گا؟ کیا وہ ان اچھی اداؤں کو ادا کرنے کی نیت نہیں کرے گا؟ کریں گے نا؟ تو آپ دعوت اسلامی کے الحمدللہ سنت و بھرے اجتماع میں دیکھیں، دعوت اسلامی ایک سنت و بھرا ماحول ہے، اور ہم جس اجتماع میں آتے ہیں یہ سنت و بھرا اجتماع کہلاتا ہے۔ آج ہمارے اس سنت و بھرے اجتماع میں بالخصوص جن کے لیے اجتماع خاص طور پر منعقد کیا گیا ہے وہ ہمارے صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اسلامی بھائی، اور چاہے ان کا تعلق پیپر میڈیا سے ہو، الیکٹرانک میڈیا سے ہو، جرائد سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، خواہ وہ چینلز کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہوں یا رسالوں جرائد کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہوں، کیبل کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں کسی نہ کسی چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہوں، قلم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام، اپنی بات پہنچانے کا جنہوں نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، پروفیشن اختیار کیا ہوا ہے، بالخصوص ان سے ان کا آج یہ سنت و بھرا اجتماع ہے، اور آپ بھی یقیناً یہ نیت سے ہی حاضر ہوئے ہوں گے کہ دعوت اسلامی نے چونکہ اجتماع رکھا تو دعوت اسلامی ہمیں نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین مقصد ہے۔ بلکہ آئیے اپنے مدنی مقصد کو بھی دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میرے سارے صحافی بھی اس مقصد کو دہرائیں۔ دیکھیے، خود آپ کی صحافت میں بھی یہ ایک پہلو بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانا اور برائی سے منع کرنا، اور اس کے لیے جو دعوت اسلامی نے اسے اپنا جو مقصد بنایا، اس مقصد کو گویا کہ اس انداز پر رکھا، اور آپ بھی دہرا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب اس کا سب سے پہلا جز، ویری فرسٹ پارٹ، وہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح، کہ جب اپنی اصلاح نہ ہو تو کسی کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یقیناً آپ دعوت اسلامی کے ماحول کو ایک بہت بڑی صحافت سے تعلق رکھنے والی تعداد ہے جو برسوں سے دعوت اسلامی کو جانتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد، ایک ٹھیک ٹھاک تعداد وہ بھی ہے جو الحمدللہ امیر اہل سنت سے کے سلسلے سے وابستہ بھی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہے، تو وہ دعوت اسلامی کے انداز کو جانتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی اصلاح کی کوشش کے ضمن میں جو مدنی پھول میرے پاس یا موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں تو یہ مدنی پھول ہر ہی مسلمان کے لیے ہیں، لیکن صحافت کو کی جو حساسیت ہے، جو اس کی جو سینسٹیویٹی ہے، اور لوگ جو اس کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں، یا اس کی طرف رغبت ہے، اخبار پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں لاکھ کی، چینلز دیکھنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اور ان تک پیغام یہ میڈیا کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو آج اللہ کی رحمت کہ دعوت اسلامی نے ہمیں بھی جمع کیا اور ہمیں نیکی کی دعوت سننے کی سعادت عطا کی گئی ہے۔ میں اچھی نیتیں پہلے کروا لیتا ہوں کہ
مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو اول تو یہ کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کروں گا، اس کی نیت کر لیجئے۔ اب وہ چیزیں جو آپ کو بیان سننے میں رکاوٹ بنے اس کو دور کیجئے۔ اس میں سب سے بنیادی رکاوٹ آپ کا موبائل فون بنے گا، معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ بھی ایک طبقے کے اہم فرد کہلاتے ہیں، تو آپ کا موبائل بجتا رہے گا اور آپ بیان شاید سن نہ سکیں، ایس ایم ایس پڑھتے رہیں گے۔ اب چند ہی لمحوں کے لیے، کچھ ہی دیر کے لیے آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آئے ہیں۔ میری آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور آئیے ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلق کو مزید گہرا سے گہرا کرنے، تعلق مزید بہتر کرنے، اور جو دوری اللہ تبارک و تعالی کے فرمان، ان کے اللہ کے ارشادات سے ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکے تو جن جن سے ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے دو زانوں بیٹھیے۔ کیا عجب کہ دو زانوں بیٹھنا یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ بادب با نصیب جو نیکی کی دعوت سنوں گا اوروں تک پہنچاؤں گا، یوں اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جیسے ابھی میں نے آپ کو نیت کروائی کہ مسجد میں داخل ہونے کا یہ انداز رکھیے، جوتے پہننے کا یہ انداز رکھیے، تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع کی یہ برکت ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے الحمدللہ نہ صرف سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے بلکہ سنتوں پر عمل کرنے کا اسے جذبہ نصیب ہوتا ہے، پھر عمل کرنے کی اس کو تربیت دی جاتی ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے، اور یوں الحمدللہ وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اور ایسے پرفتن دور میں جہاں لوگ نمازوں کو قضا کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے، معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں، پڑھی نہیں ہے نمازوں کی، پڑھتے ہی نہیں ہے نمازیں، ایسے پرفتن دور میں دعوت اسلامی نے ہزاروں نہیں لاکھوں بے نمازیوں کو نہ صرف نمازی بلکہ سنتوں کا پیکر بنایا ہے، جو روز مرہ کی سنتیں کہلاتی ہیں، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی۔ ظاہر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انداز کو اختیار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے جو کمال درجے کی وابستگی جو آپ کی امتی کو ہونی چاہیے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اداؤں کو بھی ادا کرے، ارشادات پر بھی عمل کرے، احکامات پر بھی عمل کرے، اداؤں کو بھی ادا کرے، اور ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے، ٹوٹ کر محبت کرے کہ جو آقا نے فرمایا بس وہ لبیک، جو قرآن میں آیا لبیک۔ ایسا ایمان کامل ہونا چاہیے، ایسا اعتقاد کامل ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں یہ سورہ نساء پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 66 یہ جب نازل ہوئی تو 66 میں یہ ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ پوری آیت ہے، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ ایک کامل ایمان کی ایک علامت بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو یہ سن کر صدیق اکبر، جسے قرآن پاک سب سے بڑا متقی فرماتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر حکم دے تو اب بھی اپنے ہاتھ سے سر اتار کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ابو بکر تم نے سچ کہا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا